بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، برادران عزیز، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم غریبوں کو ان امیروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا کہ جو یہاں کے بھی امیر ہیں اور وہاں کے بھی امیر ہیں. خطابت ہوتی تو میں آگے بڑھ جاتا، لیکن جو میں نے جملہ کہا وہ ایک روایت کے سہارے کہا. جملے کو بدل کے کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا. عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا. یہ خدا موقع دیتا ہے، ورنہ مجلس کے نام پر فرش ادا پہ آنے والے تو بہت ہوتے ہیں، آتے ہیں اور فرش ادا تک نہیں آ پاتے. یہ توفیق خدا بندی ہے کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. یوں ہی نہیں کہا جنت نما ماحول. عزیزان گرامی، نبی کے پاس ایک مرحلہ آیا کہ نبی نے مسجد میں یہ اعلان کیا کہ میں سلمان اور فضہ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. جناب سلمان نے جیسے ہی یہ اعلان کو سنا تو بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت ولی اللہ میں آ گئے. جیسے ہی آئے، آنے کے بعد دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان کیوں آئے ہو؟ کون نہیں پوچھا، سلمان کیوں آئے ہو. ہمارے ہاں جب دق الباب ہوتا ہے، کوئی دروازہ نوک کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کون. یہاں دق الباب آئے ہوا، اندر سے آواز آئی سلمان کیوں آئے ہو؟ کون نہیں پوچھا، سلمان کیوں آئے ہو. عزیزان گرامی، کیمرے کا دور آج ہے. آج آپ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ڈور پہ کون کھڑا ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے. سائنس آج کیمرے تک پہنچی ہے. عزیزان گرامی، جو کیمرے کے ذریعے اس پار سے اس پار دیکھے اسے سائنس کہتے ہیں، اور جو بغیر کیمرے کے 7 نسلوں کو دیکھے اسے اہل بیت کہتے ہیں. سلمان کیوں آئے ہو؟ جناب سلمان نے کہا فضہ مبارک ہو، تو جنت میں جائے گی. جناب فضہ نے کیا کہا؟ سلمان جنت تجھے مبارک، میں تو رہتی ہی جنت میں. جنت تجھے مبارک، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. دیگر شخصیات معصوم کو ہٹا کر بول رہا ہوں، جھوٹ بول سکتی ہیں، جناب فضہ جھوٹ نہیں بول سکتی. ریزن کیا ہے؟ جناب فضہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتی؟ اس لیے کہ فضہ وہ خاتون ہے
کہ جسے نبی بیٹی کہتے ہیں، جسے نبی بیٹی کہتے ہیں، زہرا بہن کہتی ہیں، علی بہن کہتے ہیں، حسنین ماں کہتے ہیں، تو جناب فضا جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے کہ معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے۔ اگلا جملہ سنیے گا، معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے، اور اگر کوئی جھوٹا رشتہ جوڑ بھی لے تو زندگی بھر نانا نہیں بن پاتا۔ رشتہ اور اگر کوئی جھوٹا رشتہ جوڑ بھی لے تو وہ زندگی بھر نانا نہیں بن پاتا۔ معصوم کا مزاج دیکھیں، معصوم کا مزاج کیا ہے کہ اگر کردار اچھا ہو اور رشتہ نہ بھی ہو تو رشتے سے بلاتے ہیں، اور اگر کردار خراب ہو اور رشتہ ہو تو بھی رشتے سے نہیں بلاتے۔ جناب سلمان سے رشتہ نہیں تھا پر رشتے سے بلایا، جناب آذر سے رشتہ نہیں تھا پر رشتے سے بلایا، ابو جہل سے رشتہ تھا پر رشتے سے نہیں بلایا۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر معصوم جسے رشتے سے بلائے اس کا کردار اچھا، عزیزان گرامی پوری تاریخ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نبی نے پوری زندگی میں ابو طالب کو چچا کہہ کے بلایا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ سرکار حسنین شہزادے کھجورے کھا رہے ہیں، تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، روایت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شہزادے کھجورے کھا رہے ہیں، پہنچ گیا خلیفہ وقت کا بیٹا، اس نے کہا کھجورے مجھے بھی دو، تو امام حسن نے کیا کہا، او غلام کے بیٹے، او غلام کے بیٹے، آنے والی تاریخ کو چیلنج کر دیا کہ ان سے رشتہ نہ ہمارا کل تھا نہ ان سے رشتہ ہمارا آج ہے۔ اب اسے بڑا برا لگا کہ مجھے غلام کا بیٹا کہا، جبکہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں۔ آیا دوڑتا ہوا، ابا ہمیں حسنین نے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ کہا کیا کہا، پھر سے کہنا، کہا غلام کا بیٹا، کہا لکھوا کر لا، کہا ابا لکھوا کر کیا کرے گا، کہا لکھوا کر لا، کہا ابا لکھوا کر کیا کرے گا، کہا جب میں مر جاؤں تو اسے قبر میں رکھ دینا اور اس کے بعد مجھے عذاب قبر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جب تمہارا پیر عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا تو تم مرید ہو کے کیسے بچ کیا کرے گا جب تمہارا بزرگ تمہارا پیر غلامی کی سند لے کر قبروں میں لے جائے تاکہ عذاب نہ ہو، اور اگر ہم کفن کی صورت میں شہادت نامے کے طور پر اگر معصومین کا نام لکھ کر لے کے جائیں، کہتے ہیں کہ وہ لکھوا کے تو لے آیا تھا، لیکن جب آ کے اس نے کہا نا باپ سے اس کا کرو گے کیا، تو اس کے بعد نے کہا کہ یہ تو تجھے پتہ نہیں، یہ تو جنت میں لے کے جائے گا، لا جلدی کر مجھے دے۔ پھر تو کدھر بھائی، اس کو نہیں دیا لکھا ہوا۔ تو جناب فضا نے کیا کہا کہ میں رہتی ہی جناب فضا جھوٹ نہیں بول سکتی، معصوم رشتہ سچوں سے جوڑتے ہیں، جھوٹوں سے نہیں جوڑتے۔ جناب فضا آپ نے کیوں نہیں کہا، عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا کہ میں آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دے رہی ہوں کہ کردار ایسا بناؤ کہ وہ کہیں کہ تم ہمارے ہو، تمہیں نیم پلیٹ سے نہ بتانا پڑے، تمہیں نیم پلیٹ سے نہ بتانا پڑے کہ تم کون ہو۔ میں آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ کردار ایسا بناؤ کہ لوگ کہیں کہ تم ہمارے ہو۔ عزیزان گرامی آج پوری دنیا کا مزاج ہے پرموشن، ہر انسان کا مزاج ہے پرموشن، ہر انسان پرموشن چاہتا ہے۔
जो 100 रुपए कमाता है वो 1000 कमाना चाहता है मिजाज में प्रमोशन। जिसके पास 1 बीघा जमीन है वो 100 बीघा या 10 बीघा जमीन लेना चाहता है मिजाज में प्रमोशन। ऐसा मसला है या नहीं? बिल्कुल है। जिसके पास झोपड़ी है वो महल में रहना चाहता है मिजाज में प्रमोशन। जो गरीब है वो अमीर बनना चाहता है मिजाज में प्रमोशन। जो नौकर है वो आका बनना चाहता है मिजाज में प्रमोशन। सलाम हो शहजादी पर जिन्होंने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, गुलाम छोड़े, कनीज़ें छोड़ी। आई कहाँ है? वहाँ फाते हैं जहाँ पर एक मामूली सा घर है, जहाँ पर चक्कियाँ चलाना है। मैंने पूछा शहजादी आपने प्रमोशन क्या पाया? कहा जाहिल मत बन, ये देख मैंने छोड़ा क्या है, ये न देख मैंने छोड़ा क्या है, ये देख मैंने पाया क्या है। ये न देख कि मैंने खोया क्या है, ये देख मैंने पाया क्या है। मगर शहजादी आपने प्रमोशन क्या पाया? शहजादी ने कहा सुन, जब मैं हबश की मालकिन थी तो जमीन के मांगने वालों को देती थी, और जब से हसनैन की गुलामी में है तब से जमीन वालों को नहीं आसमान वालों को दे रही बरोज़े महशर सिवाय चारदा मासूमीन के फिजा लोगों की आंखों में आंखें डाल के कहेंगी तुम जन्नत का खाने वाले हो और मैं जन्नत में भेजने वाली हूँ। जनाबे फिजा ने कहा मैं रहती ही जन्नत में हूँ। मैंने जुमला कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें जन्नत नुमा माहौल में बैठने का मौका दिया। शहजादी ये आपने कहते कहा कि आप रहती जन्नत में हैं, तो शहजादी ने क्या कहा कि शहजादी का मैं मेयार बता रही हूँ कि जहाँ अली हो, हसन हो, हुसैन हो, नबी हो, फातिमा हो वो जगह जन्नत। जहाँ अली हो, हुसैन हो, हसन हो, फातिमा हो, नबी हो वो जगह जन्नत। ऐदाने गिरामी अब हम गरीबों को भी मेयार पता चल गया। हमने फर्श अज़ा का बिछाया, हसन आए, हुसैन आए, अली आए, फातिमा आई, नबी आए। आप किसी एमएलए को बुलाइए, किसी पॉलिटिशियन को बुलाइए तो वो आपको वक्त देगा, वो आपको टाइम देगा। जो 5 साल के लिए बड़ा बना है वोटों की भीख मांगकर, वो आपको वक्त देगा, वो आपको टाइम देगा। सलाम हो शहजादी पर कि उन्होंने हमारे मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया कि अल्लाह के बाद 14 सबसे बड़े हैं। मजलिस का टाइम रखना हमारा काम है, आ जाना उन 14 का काम है। मजलिस का टाइम रखना हमारा काम है, आ जाना उन 14 का काम है। बस जाएंगे। मैंने अपने जुमलों को एक आखिरी जुमला कहूँगा, उसके बाद अपने मसाइल आप इंसाफ से बताइएगा कि क्या हम अपनी मस्जिद में सिर्फ जिक्र हुसैन करते हैं, क्या मातम हुसैन करते हैं? नहीं अल्लाह, यहाँ पर जिक्र हुसैन भी होता है और उसके साथ यहाँ पर जिक्र रोज़े का भी होता है, जिक्र नमाज का भी होता है, जिक्र हक़ व बातिल का भी होता है, जिक्र हक़ व बातिल का भी होता है, जिक्र सही और गलत का भी होता है, जिक्र तवल्ला और तबर्रा का होता है। यहाँ पर इसके साथ साथ हमें दीन सिखाया जाता है। ऐसे नहीं अब कोई मुझसे ये ना पूछे कि ख्वाजा ने क्यों कहा दीनस्त हुसैन दीन बना। हाँ
حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو بہت مول دیا ہے، تو شاید تاریخ میں کوئی ایسا نہ دے پائے گا۔ ہاں ارباب اعزاء، آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے مولا ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ شب عاشور دن ڈھلی، ہلال ابن ناک چلے، امام حسین نے ہلال کو قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا، ہلال ہلال کیا تم اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہوگا۔ ہلال وہ دریا کا کنارہ دیکھ رہے ہو، ہلال یہاں پر میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہاں ارباب اعزاء، کربلا میں ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں، مگر کسی مقام پر جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں یتیم ہوئی، اکبر کے سینے پر برچھی لگی، مگر زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں یتیم ہوئی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، مگر زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں یتیم ہوئی۔ ہاں تو زینب نے کب کہا؟ ارے سر پہ ردا اتارے کہا میں یتیم ہوں، پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں۔ ارے کرب و بلا کی زین سے عباس جب گرے، زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے، سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارباب اعزاء، جناب زینب کہتی ہیں کہ ذاکر کو چاہیے کہ وہ ہمارے مصائب کو کم پڑا کرے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب کوئی ذاکر عباس کے مصائب پڑھتا ہے اور کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے تو زینب کا دل دکھتا ہے۔ ارباب اعزاء، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کریے، شرما کر نہ رویا کریے، ارے بکا کر کے رویا کریے۔ یہی کہیں حسین کی 4 برس کی بچی اپنا دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے، اے پروردگار، شاید یہ نہیں جانتے کہ میرا چچا جب گھوڑے سے گرا تو کس حال میں گرا۔ مجھے مولا پاک کی شہادت نہیں پڑھی اور 2 جملے پڑھنے ہیں اور ختم مجید۔ ہاں ارباب اعزاء، ایک مولا کا چاہنے والا، ایک مولا کا عزادار ہے، اس نے یہ منت مانگی تھی کہ مولا میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ جب میری دعا قبول ہو جائے گی تو میں نذر کراؤں گا، مولا میں دسترخوان بچھاؤں گا، لیکن مولا میری آپ سے حاجت ہے کہ مولا اس نذر کو آپ دینے آئے گا۔ ہار باب اعزاء، قیامت ہو گئی، دن گزرتے گئے، آخر وہ دن آیا کہ جب اس شخص کی دعا قبول ہوئی، اس نے دسترخوان کو بچھایا، نذر کا اہتمام کیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، مولا میں نے آپ سے کہا تھا کہ نذر دینے آپ آئیے گا، مگر آپ نہیں آئے۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا مگر کوئی شخص آتا ہوا نظر نہیں آیا۔ کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش سوار چلا آ رہا ہے۔ وہ شخص قریب گیا اور جا کے کہتا ہے، اے شخص میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں مگر وہ آتا نہیں، کیا تم میرے مولا عباس کی نظر دے دے گا؟ وہ شخص سوار قریب آیا، اس شخص نے کہا، اے سوار نظر دے دیجئے۔ اس نے نظر دے دیا۔ اس شخص نے کہا، اے سوار پھر نظر دے دیجئے۔ اس سوار نے پھر نظر دے دیا۔ اس شخص نے کہا، اے سوار پھر نظر دے دیجئے۔ اس شخص نے کہا، اے شخص تو یہ بتا کیا تیرے نظر دینے کا طریقہ الگ ہے؟ ارے ہمارے یہاں جب کوئی نظر دیتا ہے تو آنکھوں کو اٹھا کر دیتا ہے۔ مولا عباس تڑپ گئے، روکے گا، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں ہاتھوں سے نظر دیتا۔ ارے میرے ہاتھ کربلا میں ظالم ہونے کے